بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یوم عاشوراء اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام میں نہایت عظمت، فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ تاریخ اسلام میں اس دن کے متعلق کئی اہم واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اس دن کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی خاص ترغیب دی اور اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ یوم عاشوراء کیا ہے؟ عاشوراء عربی زبان کے لفظ عشر سے نکلا ہے جس کے معنی 10 کے ہیں۔ چونکہ یہ دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے اس لیے اسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرمت والا قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے اور خصوصاً یوم عاشوراء کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ محرم اللہ کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ یوم عاشوراء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یوم عاشوراء کی سب سے مشہور فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے وابستہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ یوم عاشوراء کے روزے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ مسلمانوں کو صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی بجائے 9ویں اور 10ویں محرم یا 10ویں یا 11ویں، تاکہ مسلمانوں کا طریقہ یہودیوں سے مختلف رہے۔ روزہ رکھنے کی افضل صورتیں۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ، 10 اور 11 محرم کا روزہ۔ 9، 10 اور 11 محرم تینوں دن روزہ رکھنا۔ یوم عاشوراء کے تاریخی واقعات۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر خاص فضل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح نصیب ہوئی۔ اگرچہ ان روایات میں بعض کی سند کے بارے میں علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی اہمیت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ واقعہ کربلا اور یوم عاشوراء۔ اسلامی تاریخ میں یوم عاشوراء کا ایک اور عظیم واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین بن علی نے حق و صداقت کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا اور اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ واقعہ کربلا ہمیں صبر، استقامت، حق پر ڈٹے رہنے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا درس دیتا ہے۔ عاشوراء کے دن کیا اعمال کرنے چاہیے؟ روزہ رکھنا یہ عاشوراء کا سب سے اہم عمل ہے۔ توبہ و استغفار، اس دن کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نوافل کا اہتمام، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کی راہ میں خرچ کرنا باعث اجر ہے۔ درود شریف پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا چاہیے۔ کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ بدعات اور غیر شرعی رسومات سے، جھگڑوں اور اختلافات سے، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں سے، فضول رسموں اور تہمات سے۔ اسلام ہمیں اعتدال، سنت اور اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ یوم عاشوراء کا پیغام۔ یوم عاشوراء ہمیں یہ سبق دیتا ہے: اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھو، حق کا ساتھ دو، ظلم کے سامنے نہ جھکو، توبہ اور استغفار کرتے رہو، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلو، دین اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ اختتام۔ یوم عاشوراء اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور بابرکت دن ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، اللہ کی قدرت، روزے کی فضیلت اور واقعہ کربلا کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن کی قدر کرے، روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشوراء کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔